کا اندھیرا چھا گیا. اس کے پاس وہ جو 4000 بڑے چوٹی کے علماء تھے، ان میں سے ایک جو رئیس العلماء تھے، 4000 علماء کے جو رئیس تھے، سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار عالم تھے. جو ان میں احبار بھی تھے، جو کہ یہود بھی تھے، سارے لشکر آ رہے تھے اس زمانے میں، نصارہ، یہود، عیسائی، جو مذاہب جہاں جہاں تھے اور سب کے مذاہب کے پیروکار آ رہے تھے. تو سب سے بڑے عالم جو رئیس العلماء تھے 4000 علماء کے، وہ رات کو وزیر اماریس کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ میں ایک راز کی بات بادشاہ سے کرنا چاہتا ہوں، طبا سے، مگر خلوت مجھے ملے، کوئی اور شخص موجود نہ ہو اور راز افشا نہ ہو. وزیر نے آ کے بادشاہ سے بات کی، اس نے مان لیا. اس نے کہا کہ دوسری بات، میں اس کے مرض کا علاج کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ جو کہوں اس پر عمل کرے. جو تکلیف ہے اس سے نجات مل جائے گی. یہ دوسرا یہ وعدہ لے لے کہ میں جو کہوں اس پہ عمل کرے، میری بات کو تسلیم کرے. وزیر نے بادشاہ سے آ کے بات کی. وہ اتنی سخت کرائسس میں، تکلیف میں تھا کہ وہ دونوں باتیں مان گیا. وہ رئیس العلماء رات کی تنہائی میں، خلوت میں بادشاہ کے پاس، طبا کے پاس آئے. اب ان کو یہ کچھ معلوم، انہوں نے اکیلے آ کے پوچھا، یہ بتائیے کیا آپ نے یہ ذہن میں ارادہ کیا تھا؟ ابھی اس نے اظہار نہیں کیا تھا، فوج کو جمع کر رہا تھا وہ حملہ کرنے کے لیے. یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ اس گھر کو ہم مسمار کریں گے. اس نے ذہن میں پلان بنایا تھا. اسی وقت کی تکلیف شروع ہو گئی. اس رئیس العلماء نے پوچھا، جو سب سے بڑا نیک صالح عالم تھا، کہ کیا آپ نے یہ ارادہ اپنا بنایا تھا کہ اس کعبہ کو مسمار کروں؟ اس نے کہا ہاں، یہ ارادہ میں نے کیا تھا. اس نے کہا بس اس مکان کو، اس گھر کو، کعبہ کو تباہ کرنے، مسمار کرنے کے ارادے کی وجہ. اس نے کہا کہ صرف یہ بھی نہیں، یہاں کے باسیوں کو قتل کرنے اور پورے شہر کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کیا تھا. اس نے کہا بس یہی سبب ہے، اور یہ مصیبت اب ٹل نہیں سکتی جب تک تم ارادہ نہ بدل لو. یہ ارادہ چھوڑ دو، توبہ کر لو، توبہ کر لو اس ارادے سے، تو ٹھیک ہو جاؤ گے. بادشاہ نے اسی لمحے توبہ کر لی اور اس نے کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ تمام مکروہ ارادے میرے اس کعبہ کی نسبت اور اہل مکہ کی نسبت میرے دل دماغ سے نکل گئے. اس نے توبہ کی، اسی لمحے اس کی پیٹ بھی بند ہو گئی، درد سر بھی ٹھیک ہو گئے اسی لمحے. وہ تو چلے گئے. اب چونکہ حملہ تو کرنا نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا انٹرفیئر، تو وہاں سے لشکر لے کے آگے چل پڑا. سفر کر کے، جیسے پیدل سفر 2 راتیں 2-3 دنوں 4 دنوں کا ہوتا ہے، کر کے ایک جگہ پہنچے. وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، صرف پانی کا ایک چشمہ تھا. وہاں رک گیا، سارا لشکر بھی رک گیا کہ چلو پانی پی لیں، تھوڑی دیر آرام کریں. جب وہاں رکا تو اس پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. تو گرد و نواح دور دراز رہنے والے کوئی اکا دکا لوگ ملے. انہوں نے کہا اس سرزمین کو یثرب کہتے ہیں. اس سرزمین کو بولیے یثرب کہتے ہیں، پانی کا چشمہ، اسی وجہ سے اس کا نام یثرب تھا. وہاں اس نے قیام کیا اور اعلان کیا کہ قیام کے بعد بھئی ہم کل اتنے بجے یہاں سے روانہ ہوں گے. آگے کیونکہ وہاں تو کوئی ملک، کوئی آبادی نہیں تھی جس کو فتح کرنا تھا، آگے چلیں گے. وہ 400 علماء جو تھے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ ہر نبی سے میثاق لیا گیا تھا، ہر پیغمبر کی کتاب میں حضور کی آمد کے، بعثت کے، ولادت کے، ہجرت کے، مکہ کے، مدینے کے تذکرے تھے، ہر نبی کی کتاب میں. اور ہر پیغمبر نے یہ سارے تذکرے اپنی امتوں کو بتائے تھے. تو امت میں جو اہل علم تھے وہ تو ان کے حافظ تھے، ان تمام چیزوں کی پوری پہچان رکھتے تھے. اور وہی اہل علم تھے 4000 مختلف ملکوں کے، جو اس نے جمع کر کے مشیر بنا رکھے تھے، جن کے پاس یہ نالج تھا آقا علیہ السلام کی بعثت کا اور کعبۃ اللہ کا اور حضور کی ہجرت کا اور مدینہ کا، کہ اس کا پرانا نام یثرب ہوگا اور وہ نبی ہجرت کے بعد اس کو یثرب سے مدینہ بنا دیں گے. جب اس نے اعلان کیا کہ صبح ہم رخصت ہوں گے، تو 4000 جو علماء تھے انہوں نے رات کو میٹنگ کی
انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں انہوں نے ڈسکس کر کے یہ فیصلہ کیا. اب میں چونکہ اتنی بڑی بات ایک سنا رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ محض کوئی ایک تو امام ابو سعد النیشاپوری جو بڑے جلیل القدر امام حدیث ہیں انہوں نے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا قوی اور جید سند کے ساتھ. یہ کتاب پہلے چھپی ہوئی نہیں تھی، چند سال پہلے تاریخ میں پہلی مرتبہ چند سال قبل چھپی ہے. اور جس سال پہلی مرتبہ چھپی میں کویت میں تھا تو میں یہ نسخہ خرید لایا. اس سے پہلے اس کے مخطوطے تھے اور ائمہ حدیث کی کتب میں مخطوطوں کے ذریعے سے اس کتاب کے حوالے ملتے تھے. پھر اس کو امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے. اب سنتے آئیے ذرا، میں پہلے آپ کو یہاں تھوڑی دیر رک کر کوٹ کر دوں. امام ابن عساکر نے بھی اس کو روایت کیا. سب سے پہلے امام ابو سعد النیشاپوری نے روایت کیا. پھر امام ابو نعیم نے جو حدیث کے بڑے ثقہ امام ہیں دلائل نبوت میں اس کو روایت کیا. امام سیوطی نے الدر المنصور میں روایت کیا. امام ابن سعد نے اپنی طبقات میں روایت کیا جو تاریخ میں اسلام میں سب سے پہلی لکھی گئی کتاب تبع تابعین اور اس کے بعد کے زمانے میں امام ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا. امام واقدی کی سند نے امام واقدی نے اس کو روایت کیا. اس کو امام ماوردی نے روایت کیا اعلام میں. امام ابن قتیبہ نے اس کو روایت کیا. امام سعید بن منصور نے روایت کیا. امام بہقی نے روایت کیا دلائل النبوت میں. حدیث کے جلیل القدر امام طبرانی نے روایت کیا الاوسط میں حدیث ابن زبیر کی روایت سے. امام بہقی نے اور پھر ابن عساکر نے بہت سارے طرق کے ساتھ روایت کیا. امام ابن اسحاق نے روایت کیا اپنی سیرت میں جو سب سے پہلی کتاب مستند کتاب سیرت النبی کی تاریخ اسلام میں لکھی گئی. امام ابن اسحاق نے روایت کیا. امام ابن جریر نے اس کو روایت کیا. امام ابن جریر طبری نے. امام ابو الولید نے تاریخ مکہ میں روایت کیا. اتنے ائمہ نے اپنے اپنے طرق اور اسانید صحیحہ معتمدہ کے ساتھ اپنے اپنے طریق سے اس حدیث کو الگ الگ روایت کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ 4000 علماء نے فیصلہ کیا، آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ جو چشمہ ہے یثرب یہی جگہ ہے جہاں تاجدار کائنات ہجرت فرما کے آئیں گے. اب اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، خاموشی سے بات کی اور طے کر لی کہ قسمت ہمیں یہاں لائی ہے. قسمت لائی ہے. بادشاہ نکلا ہے دنیا کو فتح کرنے. 10 بندے ہر شہر سے دنیا بھر سے چنتا رہا اہل علم، اور یہ وہی اہل علم تھے جن کے پاس بعثت محمدی کا علم تھا. قسمت 4000 علماء کو دنیا جہان سے منتخب کر کے یہاں لائی. اگر ہم یہ سرزمین چھوڑ کے چلے گئے تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا. اور معلوم نہیں کب آ جائیں، ممکن ہے ہمارے زمانے میں آ جائیں، ممکن ہے ہماری اولادوں کے زمانے میں آ جائیں. ہر شخص حضور کی آمد کا منتظر تھا. ہم نہ صحیح تو ہماری نسلوں کے زمانے میں تو آئیں گے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ خواہ قتل بھی کر دے ہم جائیں گے نہیں یہاں سے. اور حضور کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ادھر یثرب کے مقام پر ہی رکیں گے. صبح بادشاہ نے اعلان کیا کہ روانہ ہوں. وہ 4000 کے 4000 علماء نے اعلان کر دیا ہم نہیں جا رہے. بادشاہ پھر پریشان ہوا کہ ان حکماء کو، یہ تو اہل علم، اہل دانش، اہل حکمت ہیں، میرے ساتھ ہیں مشیر، یہ کیوں نہیں جا رہے. پھر اس نے وزیر کو کہا